الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين اے ایمان والو، اگر کوئی بد کردار شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر پشیمان ہونا پڑے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حدیث 26ویں پارے میں سورہ حجرات کی 6 نمبر کی آیت اس وقت تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ بھی عرض کیا ہے۔ اللہ نے ایک قانون اور اصول بیان فرمایا ہے کہ کسی شخص کے بارے میں کسی قسم کی اطلاع بھی تمہارے پاس آئے، اس معاملے میں اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی سنی سنائی خبر پر چھان پھٹک کیے بغیر، تحقیق کیے بغیر اگر عمل پیرا ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے اس عمل سے اس کو نقصان پہنچ جائے اور بعد میں جب اصل صورتحال سامنے آئے تو تمہیں نادم اور پشیمان ہونا پڑے۔ یہ انتہائی خوبصورت بڑا سنہرا ضابطہ اور اصول ہے۔ آج کی گفتگو جیسا کہ گزشتہ بیان میں آپ سن چکے کہ اسلامی تاریخ میں ایک مشہور و معروف واقع جس کو تقریباً 1350 سال گزر چکے ہیں، اس عرصے میں اس واقعے کی رپورٹنگ کرنے والے تاریخ کے رپورٹروں نے اپنے اپنے رجحان طبع اور عقائد و نظریات کے مطابق رنگ آمیزی کرتے ہوئے حاشیہ آرائی کر کے اصل واقعے کے ساتھ اتنی چیزیں شامل کر لی ہیں
کہ آج ایک دیانتدار اور حقیقت کا متلاشی انسان اصل صورتحال معلوم کرنا چاہے تو اگرچہ اصل صورتحال کا معلوم کر لینا ناممکن تو نہیں، لیکن مشکل بہت زیادہ ہے۔ اس لیے کہ تاریخی روایات میں اس قدر تضاد پایا جاتا ہے کہ عام انسان کے لیے اس تضاد کو دور کرنا اور اصل اصول جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر ہر بات کو ان پر لے جا کر پرکھنا، یہ ہر انسان کے بس کا روگ نہیں۔ پھر تاریخی روایات اور کتابیں اس قدر زیادہ ہیں کہ عام انسان تو ایک طرف اچھا خاصا پڑھا لکھا انسان بھی اس کے لیے بھی از حد مشکل ہے کہ ان تمام کتب کا احاطہ اور احاطہ کر سکے اور ہر بات کو معلوم کر کے پھر اصل معیار پر ان کو پرکھ کر کے اس کا سچا یا جھوٹا ہونا معلوم کر سکے۔ یہ بات تو خیر بہت کم لوگوں کو معلوم ہے جو پڑھے لکھے بھی ہیں اور تاریخ کا کسی نہ کسی درجے میں مطالعہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو شاید بہت کم حد تک جانتے ہیں کہ تاریخ نویسی کا کام کب سے شروع ہوا اور لکھنے والے کون کون لوگ تھے، کس دور میں گزرے، کیا کیا ان کے نظریات تھے، کیا خیالات تھے، کیا ان کے عقائد تھے، کن جذبات اور کن حالات کے تحت انہوں نے اپنی کتابیں مرتب کی۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ فلسفہ تاریخ کے ایک امام گزرے ہیں علامہ ابن خلدون، انہوں نے ایک اصول لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ تاریخ کی مثال، اس کی روایتوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک کباڑ خانہ ہے یا ایک جنگل ہے۔ جنگل میں جب جائیں تو آپ کو خشک لکڑیاں بھی ملیں گی، تر بھی ملیں گی۔ جنگل میں جائیں تو آپ کو پھول بھی ملیں گے، کانٹے بھی ملیں گے۔ اب ہر آدمی کی اپنی مرضی ہے کہ جنگل میں جا کر وہ کانٹے جمع کر کے لے آئے یا پھول اکٹھے کر لے۔ یہ تو ہر ایک کی اپنی مرضی ہے کہ خشک لکڑیاں چنتا ہے یا تر، لیکن جس طرح جنگل کے اندر یہ ساری چیزیں انسان کو ہر وقت دستیاب ہو سکتی ہیں، تاریخ کا بھی یہی حال ہے۔ اور جس طرح کباڑ خانے کے اندر آپ کو صحیح سالم چیزیں بھی مل جائیں گی اور ٹوٹی پھوٹی ردی اور ناکارہ چیزیں بھی آپ کو مل جائیں گی، اسی طریقے سے تاریخی روایات کا حال ہے، وہاں سچ بھی مل جائے گا اور جھوٹ مل جائے گا، لیکن عام آدمی کے پاس ایسا کوئی آلہ نہیں کہ اس تاریخی انبار کے اندر سے سچ اور جھوٹ کے جتنی روایتیں ملتی ہیں ان کا امتیاز کر سکے کہ یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے۔ بہرحال آج اس دور میں جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، حادثہ کربلا، سانحہ کربلا کے واقعات جس شکل کے اندر ہمارے سامنے ہیں، اور ہم ابن عن جد نسلا بعد نسل، آباء و اجداد سے جو کچھ سنتے چلے آ رہے ہیں، جو کچھ عام ان کتابوں کے اندر پڑھتے چلے آ رہے ہیں جو ہماری دسترس میں ہیں، یا ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، یا ہمارے مذہبی طبقات کی ناعاقبت اندیشی اور سہل انگاری کے بنا پر عام طور پر لوگوں کو پڑھائی جاتی ہیں اور اس پر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں لگائی جاتی، کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، اس کی بنا پر میں پورے وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس تاریخ نے خیر القرون کا وہ مکروہ اور بدنما نقشہ پیش کیا ہے کہ اس تاریخ کو پیش نظر رکھ کر کوئی انسان بھی